بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں، اور یہ مسائل وہ ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر پھر سورت شروع ہوتی ہے، یا قرآن کریم میں کسی بھی سورت کے درمیان سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے، جس کو ضم سورہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا جو کہ واجب ہے۔ تو کسی سورت کے ملانے سے پہلے پھر سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یا سورہ فاتحہ سے پہلے کی پڑھی ہوئی بسم اللہ کافی ہے؟ تو یہ دھیان میں رکھیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے، اور سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی آیت یا سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا کسی بھی نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو رکعت کی جو تعداد ہوتی ہے اس تعداد کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کر لی بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی کرنا بھول گیا تو صرف فرض یا سنت یا نفل کی نیت کر لے، اتنا کافی ہے۔ تعداد کی نیت اگر جیسے بہت سی مرتبہ انسان جو ہے نا سنت پڑھتا ہے، اب 4 رکعت کے بجائے صرف 2 کی نیت کر لی، اور 2 کے نیت کرنے کے بعد کسی نے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 2 رکعت کی نیت کر لی اور 4 رکعت پڑھ لی، تو ہماری ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو رکعت کی نیت کرنا ضروری ہے ہی نہیں، صرف سنت کی، نفل کی اور فرض کی نیت کر لی، اتنا ہی کافی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران جو ہے وہ اس نماز کا وقت نکل گیا، جیسے آخر وقت میں کوئی انسان اٹھا، فجر کی نماز پڑھنا اس نے شروع کیا، اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ سن رائز ہو گیا، سورج نکل گیا، وقت نکل گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، بس مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ تو نماز کے دوران جو وقت نکل جاتا ہے تو اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ صرف فجر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز فرض پڑھ رہے تھے اور نماز کا وقت نکل گیا تو یہ نماز فاسد ہو گئی، اور یہ فرض اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ فجر کے اندر ہے۔ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کا ایک ہی حکم ہے کہ نماز کے دوران اگر وقت نکل گیا تو وقت کے نکلنے سے اب وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہی نماز کافی ہے، نماز ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ نماز ہماری ادا ہوئی یا قضا ہوئی، یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شروع میں جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہوئی ہے تو پھر یہ پوری نماز ادا سمجھی جائے گی، چاہے آدھی نماز وقت گزرنے کے بعد ہوئی ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 1 رکعت وقت کے اندر ہوئی ہے تو باقی رکعتیں چاہے وقت کے نکلنے کے بعد ہوئی ہو پھر بھی یہ نماز ادا ہی سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جتنی وقت کے اندر پڑھی گئی اتنی ادا سمجھی جائے گی، جتنی وقت کے بعد پڑھی گئی وہ قضا سمجھی جائے گی۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازیں تو ہو جائے گی، چاہے وقت نکل گیا ہو، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس سلسلے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جس کو ایک مثل کہتے ہیں، کسی بھی انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی قول امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تینوں ائمہ کا یہ مسلک ہے۔
احناف کے اندر امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کی بھی یہی رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، 2 گنا، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اسی پر عمل ہو کہ جب کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھے اور اس وقت ظہر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی انسان کو ایک مجبوری ہوتی ہے، سفر میں نکلنا ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ نکلنا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھی عصر شافعی کے وقت میں تو عصر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا جیسے ہمارے ممبئی ہے، اس میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ آس پاس میں کوئی حنفی مسجد نہیں ہے، شافعی ہی مسجد ہے۔ اگر شافعی مسجد کے اطراف میں جن کی دکانیں ہیں وہ وہاں پہ اگر عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر جماعت کے ساتھ ان کو نماز نہیں مل سکتی۔ تو ایسی مجبوری میں اگر کسی شخص نے شافعی وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ احناف کے نزدیک بھی ایک قول اسی کا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اس کے مطابق نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، احناف کو اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ حنفی وقت میں عصر کی نماز پڑھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے شافعی وقت میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ صحت مند تھا، صحت کی حالت میں اس کی کچھ نمازیں قضا ہوئی، اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت بیمار ہو گیا، اب اس کا احساس ہوا کہ بھئی مجھے صحت کی حالت میں نمازیں قضا ہوئی تھی، اب قضا کرنی ہے۔ اب بیماری کی حالت میں اس کو صحت کی نمازیں قضا کرنی ہے تو اب کس طرح کرے گا؟ اب بیماری کی وجہ سے وہ مکمل کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا تو بیڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز قضا ہوئی ہے صحت کے عالم میں اور اب قضا کر رہا ہے وہ بیماری کے عالم میں، تو کیا صحت کی نمازیں اب اشارے سے یا بیٹھ کر اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں یہ دھیان میں رکھے کہ جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے اسی وقت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر بیمار ہے تو بیماری کے عالم میں اشارے سے بیٹھ کر جس طرح وہ ادا پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے وہ قضا بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ صحت کے زمانے میں نمازیں چھٹی ہو۔ یا اسی کے برعکس لے لو کہ ایک شخص ہے، بیماری کی حالت میں اس کی نماز قضا ہوئی تھی، اب صحت مل گئی، اب اس بیماری کی نماز قضا کرنا ہے تو اب کھڑے رہ کر ہی وہ قضا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیماری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھنے پر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تھا تو صحت کے عالم میں اب اس کو وہ نماز قضا کرنی ہے تو وہ بیٹھ کر کرے، ایسا نہیں ہے، یہ دھیان میں رکھے۔ لیکن دوسرا اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ سفر کی حالت میں تھا، سفر کی حالت میں نماز قصر ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا، اپنے مقام پر آنے کے بعد اب ہر فرض نماز 4 رکعت ہی ہے اس کے ذمے۔ اب سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی تھی اسی کو وہ اپنے گھر میں آ کے وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے کرے گا؟ تو سفر کی حالت میں قصر تھی تو اس کی قضا بھی قصر ہی کی طرح ہوگی، یعنی 2 رکعت ظہر کی، عصر کی، عشاء کی وہ اگر قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت کر کے ہی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح اقامت کی حالت میں گھر میں تھا، اس کی کچھ نمازیں قضا ہوئی، وہ سفر میں چلا گیا، سفر کی حالت میں اب اس کو ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، تو سفر میں جو وقتی نمازیں ہیں وہ تو قصر کرے گا، لیکن اقامت والی نمازیں جو قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری نماز اس کو قضا کرنی ہوگی۔ یہ مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق 6 مسائل تھے، باقی مسائل ہے نماز سے متعلق وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔